بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت بڑی خبر جس کو سرپرائز کہا جا رہا ہے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا ہے، سب لوگ حیران ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اچانک سے یہ خبر سامنے آئی کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات استوار ہو گئے ہیں، ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ اب ان کے درمیان سفارتی تعلقات بھی ہوں گے، ہر طرح سے بالکل نارمل، جس طرح دو ممالک کے ہوتے ہیں، بلکہ قریبی تعلقات جس طرح دو ممالک کے درمیان ہوتے ہیں، بالکل اس طرح کے تعلقات ان کے درمیان ہوں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کر دیا ہے، اور میرے سامنے کاپی بھی پڑی ہے اس معاہدے کی، اور اس میں بڑی ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے دونوں ممالک آگے بڑھیں گے۔ اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ابھی تو اور سرپرائزز آئیں گے، ابھی اور بہت سے ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات اسرائیل کے ہونے والے ہیں۔ ٹرمپ اس کو تاریخی دن کہہ رہے ہیں، اس پر بہت خوش ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اس پر بہت خوش ہیں، اور انہوں نے تو عبرانی زبان میں ٹویٹ کیا ہے کہ تاریخی دن ہے۔ اور اسی طرح سے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، مگر انہوں نے اس میں ایک اور بات دلچسپ کہی ہے، جس میں جو معاہدے میں بات کہی گئی ہے اس میں تھوڑا سا اسرائیل نے یا امریکہ نے خاص ٹرم یوز کی ہے فلسطین کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں محمد زید بن زید کی ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ٹویٹ یہ بڑی اہم ہے، اور یہ کراؤن پرنس ہیں ابو ظبی کے اور ڈپٹی سپریم کمانڈر ہیں UAE کے، متحدہ عرب امارات کے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو اس بارے میں ٹویٹ کی ہے وہ ہے کہ ڈیورنگ اے کال ود پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ پرائم منسٹر نیتنیاہو این ایگریمنٹ واز ریچڈ ٹو اسٹاپ فردر اسرائیلی انیکسیشن آف پیلسٹینین ٹیریٹریز۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید فلسطینی علاقوں کو اب اسرائیل اپنے قبضے میں نہیں لے گا، یہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اور the UAE and Israel also agreed to cooperation and setting a road map towards establishing a bilateral relationship۔ اور ہم نے ایک روڈ میپ بھی پر بھی تیاری کی ہے اور ایگری کیا ہے کہ ہم دونوں مل کر کس طرح اسرائیل اور UAE مل کر آگے کوآپریٹ کریں گے۔ تو یہ سٹاپ فردر اسرائیل انیکسیشن کا جو لفظ ہے نا کہ اور علاقے، فلسطینی علاقے اسرائیل قبضے میں نہیں لے گا، یہ تو کہہ رہے ہیں محمد بن زید جو کراؤن پرنس ہیں ابو ظبی کے۔ لیکن جو چیز ایگریمنٹ میں موجود ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان کا بھی بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ فلسطین کی طرف سے اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط ہے۔ فلسطینی اب دیکھ رہے ہیں زیادہ ترکی کی طرف، اور یہ ایک اب عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہ جو ایگریمنٹ ہے اس میں تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ تینوں ممالک کے مشترکہ مفادات کی بات ہو رہی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ huge breakthrough today, historic peace agreement between our two great friends Israel and the United Arab Emirates۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہمارے دو بہت ہی اچھے دوستوں کے درمیان بڑا زبردست قسم کا معاہدہ ہو گیا ہے، بڑا بریک تھرو ہے۔ ایگریمنٹ کے آخر میں شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ پاکستان کا بھی بہت بڑا امتحان آ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ کئی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں، عرب ممالک تسلیم کر رہے ہیں، کئی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ یعنی کسی نہ کسی حد تک کچھ تجارتی یا اس قسم کے تعلقات بھی بنا لیے ہیں۔ پاکستان اور کچھ اور ممالک ہیں جو رہ گئے ہیں، ورنہ پوری دنیا اب اسرائیل سے جڑ چکی ہے۔ اور اسرائیل کا مسلمانوں کے ساتھ یا مسلم ممالک کے ساتھ جو معاملہ ہے یہ 7 دہائیوں سے بھی پرانا ہے۔ اب اسرائیل کا ریاست اس طرح سے آئی وجود میں کہ جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے بارے میں یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ اس نے ہمیں مار مار کے اور بڑا قتل عام کیا اور نکالا۔ تو اس کے بعد جب ہٹلر کو شکست ہوئی تو جو اتحاد تھا جس نے شکست دی یورپ کا، امریکہ کا، ہٹلر کو شکست دینے کے بعد، تو یہودیوں کی آباد کاری کا فیصلہ ہوا، اور ان کو فلسطین کے جو علاقے تھے وہاں پر جا کر ان کو آباد کیا گیا۔ یہ کہتے تھے ہمارا وہاں قبلہ ہے، ہم نے وہاں جا کر آباد ہونا ہے۔ پھر کرتے کرتے ان کی آبادی بڑھتی رہی، انہوں نے اپنی سیکورٹی فورسز بنائیں، سارا اسلحہ لیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جنگ کی عرب ممالک سے، اور ان کو شکست دی، ہمسایوں کو شکست دی جب مل کر انہوں نے اس میں جنگ کی تھی۔ اور تب سے لے کر اس کا یعنی رعب، تسلط، دبدبہ اسرائیل کا تمام ہمسایوں پہ برقرار ہے، اور فلسطین کے علاقوں پہ جہاں جاتا ہے قبضے کر لیتا ہے، آبادیاں بڑھا لیتا ہے، ان کی زمینیں اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ تو فلسطین کے مسلمان اس پر بہت پریشان ہیں۔ تو 2 بڑے تنازع کہے جاتے ہیں جو دنیا میں ہے، فلسطین کا اور مقبوضہ کشمیر کا۔ تو اب اس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا ان کے ساتھ تعلق استوار کرنا اور بڑے ہی زبردست قسم کے معاہدے کرنا، اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ساتھ ہی لگ رہا ہے کہ شاید
اب سعودی عرب بھی آگے آ سکتا ہے اس وجہ سے کہ سعودی عرب کے حوالے سے کئی دفعہ خبریں آئی ہیں اس طرح کی کہ جی وہ اسرائیل کے شہریوں کو ویزے جاری کرنے کی بات اور دیگر باتیں، تو پھر اس کے کاؤنٹر سٹیٹمنٹس بھی آئیں. لیکن اب متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بہت زیادہ قریب ہیں، تو جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس میں بھی اس کے اشارے مل رہے ہیں. تو کیا پاکستان کو بھی اسرائیل سے تعلقات کسی نہ کسی حد تک بنا لینے چاہیے؟ اب لگ رہا ہے کہ ہر ملک اپنے مفادات دیکھ رہا ہے، اسلامی ملک ہو، دیگر ممالک ہوں، ہر ملک اپنے مفادات، اپنے شہریوں کے مفادات دیکھتا ہے. اور یو اے ای نے بھی اپنے مفادات اور اپنی سہولت، اپنے شہریوں کی سہولت، اس کی ترقی دیکھتے ہوئے یہ اسرائیل سے تعلقات جوڑ لیے ہیں. اور اب یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز، سفارتی تعلقات، تجارتی تعلقات، جہازوں کا آنا جانا بالکل نارمل جس طرح کسی ملک سے ہوتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو تسلیم نہیں کیا جاتا اسرائیل کو. تو وہ اب اپنے لیے سوچ رہا ہے متحدہ عرب امارات کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم نے کانفلکٹ سے باہر نکلنا ہے اسرائیل سے، اور یہ ہماری ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے. ابھی بھی کانفلکٹ چل رہے ہیں ترکی کے ساتھ، مگر بہرحال اب یہ ایک نیا الائنس بنتا نظر آ رہا ہے، اور یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے. میں یہ چونکہ انگریزی میں ہے تو میں پہلے ہی آپ سے معافی چاہتا ہوں، شاید کچھ رک کر میں بولوں. یہ سٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے جی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، دا اسٹیٹ آف اسرائیل اینڈ دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس. یہ جی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے تینوں ممالک کے درمیان، تینوں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. میں ساتھ چونکہ اردو ترجمہ کروں گا تو اس وجہ سے میں رک رہا ہوں. اچھا، یہ اب ہے جی ٹرمپ کے درمیان بنجمن نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم اور شیخ محمد بن زید کراؤن پرنس ابوظہبی ڈپٹی سپریم کمانڈر آف دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس spoke today and agreed to the full normalization of relations between Israel and United Arab Emirates. ان تینوں نے آپس میں بات کی ہے اور پورا نارمل ریلیشن شپ اب اسرائیل کے ساتھ ہوگا، یہ طے پا گیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی ہسٹورک ڈپلومیٹک یہ بریک تھرو ہے اور مڈل ایسٹ ریجن کے حوالے سے، اور یہ ایک بڑی بولڈ بہادر ڈپلومیسی کی ہے، سفارتکاری دکھائی ہے بڑی اگریسو. اور یہ تینوں لیڈروں کا ویژن ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی بہادری یا کریج ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس، یو اے ای، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ایک نیا راستہ بنایا جائے، اور ایک گریٹ پوٹینشیل ہے دونوں کے درمیان آگے بڑھنے کا. اور تینوں ممالک کے جو کامن چیلنجز ہیں، ان کے لیے امتحانات ایک طرح کے ہیں، اور یہ تینوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اس لیے ایک تاریخی یہ اچیومنٹ ہے. آگے جناب یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈیلیگیشن آئیں گے اب اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے، اور یہ آنے والے ہفتوں میں ملیں گے، اور کئی دو طرفہ معاہدے ہوں گے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ٹورزم سیاحت کے حوالے سے، ڈائریکٹ فلائٹس کے حوالے سے، سیکورٹی کے بارے میں، ٹیلی کمیونیکیشنز کے بارے میں، ٹیکنالوجی کے بارے میں، انرجی، ہیلتھ کیئر، کلچر، انوائرمنٹ، اسٹیبلشمنٹ آف ریسیپروکل ایمبیسیز، دونوں طرف سے ایمبیسیز اب کھلیں گی دونوں ممالک کی ایک دوسرے کے ملک میں، اور اس کے علاوہ اور کئی ایریاز میں، کئی حوالوں سے، کئی میوچل بینیفٹ کے جن میں دونوں کو فائدہ ہو معاہدے ہوں گے. اچھا جی، پھر ہے جی اوپننگ ڈائریکٹ ٹائز بٹوین دا ٹو مڈل ایسٹ موسٹ ڈائنامک سوسائٹیز اینڈ ایڈوانسڈ اکانومیز ول ٹرانسفارم دا ریجن بائی اسپرنگ اکنامک گروتھ، انہانسنگ ٹیکنالوجیکل انوویشنز اینڈ فارن کلوزر پیپل ٹو پیپل ریلیشنز. کہہ رہے ہیں جی دو سب سے امیر ترین معیشتیں ہیں یہ مڈل ایسٹ کی، مشرق وسطیٰ کی. تو اس میں یہ ہے کہ ان کے درمیان اب گروتھ، ترقی، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور نئی دریافت، اور اس حوالے سے بڑا کام ہوگا. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بریک تھرو کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سپورٹ کیا یو اے ای کو، اسرائیل کو، اور اب یہ ہے کہ اسرائیل سسپینڈ کرے گا ڈکلیئرنگ سوورینٹی اوور ایریاز آؤٹ لائن ان دا پریزیڈنٹس ویژن فار پیس اینڈ فوکس اٹس ایفرٹس آن ناؤ ایکسپینڈنگ ٹائز ود کنٹریز، عرب کنٹریز اینڈ مسلم ورلڈ. کہہ رہے ہیں کہ ابھی یعنی جو اسرائیل مزید علاقے ڈکلیئر کر رہا تھا کہ سارے ہمارے ہیں فلسطین کے علاقے، ابھی اس کو سسپینڈ کر دے گا، معطل کر دے گا، اس اعلان کو معطل کیا جائے گا. اور یہ بات دوسری جگہ پہ بھی کہی جا رہی ہے، اسرائیل کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے، ان کے بھی ذرائع اور حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف سسپینڈ کیا گیا، معطل کیا گیا ہے تاکہ آگے بڑھا جا سکے. تو یہ جب کہ جو محمد بن زید ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ سٹاپ فردر اسرائیلی انیکسیشن آف، یعنی فلسطین کے جو علاقے ہیں اب ان کو مزید ان کا پر قبضہ نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. لیکن جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں معطل کا لفظ ہے.
اس میں ہے کہ جی بس روک دیا گیا، مزید علاقے نہیں شامل کیا جائے گا اسرائیل فلسطین کے اپنے اندر، لیکن جو سٹیٹمنٹ کی ہے اس میں سسپینڈ کیا، معطل کیا گیا ابھی. تو یعنی کل کو اسرائیل جو مرضی کرے، جتنے مرضی علاقے فلسطین کے اپنے ساتھ شامل کر لے، اور جو مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے، بیت المقدس ہے، اس کے حوالے سے بھی سارا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہی رہے گا. اور جو ایگریمنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں اس میں کہیں دور ایک الگ سے علاقہ وہ تھوڑا سا فلسطین کو دے دیں گے، تو یہ یعنی اسرائیل کے پاس ہی سب کچھ رہے گا، تو اس میں کچھ نہیں حاصل ہونا. تو بہرحال اب یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اور محمد بن زائد صاحب کا بھی بیان جو ٹویٹ انہوں نے کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی ہے. اب اس میں بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں ٹرمپ کی آخر میں کہ جی یہ ٹرمپ کی ذاتی کاوشوں سے، اس کا ویژن ہے، اس نے کمال کر دیا ہے، یہ امن کے لیے، خوشحالی کے لیے یہ بہت بڑا کام کیا گیا ہے. اچھا، اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی اور آگے بڑھنا ہے، اور کئی ممالک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اس کے بھی تعلقات اسرائیل کے ان کے ساتھ بھی ہو جائیں گے. اب یہ ہے کہ آگے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے ایڈیشنل بریک تھروز کرنے ہیں، اور دوسرے ممالک کو بھی اس طرح کے ایگریمنٹس میں لے کر آنا ہے، یہ گول ہے. پھر یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور اسرائیل immediately expand and accelerate cooperation regarding the treatment of and the development of vaccine. ویکسین کے حوالے سے دونوں مل کر کام کریں گے، یہ وبا کی ویکسین کے حوالے سے. پھر یہ کہ مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کی زندگیوں کو علاقے میں جو رہ رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے گا تینوں مل کے. پھر یہ ہے کہ امریکہ کے جو دیگر اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا جائے گا. اور اسٹریٹجک ایجنڈا ہے تینوں ممالک کا، یہ بتایا جا رہا ہے اسٹریٹجک ایجنڈا ہے مڈل ایسٹ کا تینوں ممالک کا، کہ ہم نے پھیلانا ہے سفارتی تعلقات کو. اور ہمارا تینوں کا ویژن ایک ہے ریگارڈنگ تھریٹس اینڈ اپرچونٹیز، کہ جو خطرات ہیں اور جو مواقع ہیں خطے میں وہ تینوں ممالک کے ایک سے ہیں. اور اب یہ ایک ترکی کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ترکی اور یو اے ای ایک دوسرے کو دھمکی دے چکے ہیں لیبیا کے حوالے سے کہ جی دونوں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ جی آپ وہاں مداخلت کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور یو اے ای کا جوائنٹ ویژن ہے علاقے کے حوالے سے، ایک جیسے مواقع ہیں، ایک جیسے تھریٹس ہیں تینوں کو. تو تینوں بالکل بہت قریب ہیں ایسے معاملات میں. آگے جی یہ اسٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ shared commitment to promoting stability through diplomatic engagement, increased economic integration and closer security coordination. Today's agreement will lead to better lives of the people of the United Arab Emirates, Israel and the region. تو کہ جی یہ ایگریمنٹ جو ہے اب ممالک میں کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لے کر آئے گا. اور شکریہ ادا کیا ہے جی امریکہ نے اور اسرائیل نے کہ جی جو یو اے ای کی طرف سے وائٹ ہاؤس میں شرکت کی گئی تھی جنوری 28 2020 میں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ویژن بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے اسرائیل میں، فلسطین میں ہم امن لے کر آئیں گے اس ریجن میں. اور اس میں چونکہ یو اے ای نے شرکت کی تھی اور اس کو انڈورس کیا تھا کہ بڑا اچھا ویژن ہے کہ جو دارالحکومت ہے جیروسلم وہ اسرائیل کے پاس ہی رہے گا اور فلسطینیوں کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو وہ تھا، اس پر انہوں نے ایگری کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے فلسطین کے پاس جو تھوڑا سا علاقہ رہ گیا ہے وہاں پر ان کو کچھ حد تک خود مختاری دے دی جائے گی، باقی ظاہر ہے کہ اپر ہینڈ اسرائیل کا رہے گا. تو اسرائیل کی اس میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں سسپینڈ کیا جا رہا ہے، وہ کبھی بھی فلسطین کے علاقوں میں جتنا چاہے ہتھیار لے، وہ اس میں واضح طور پر مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے. بہرحال اب یہ ہے کہ جی یہ ویژن ہے کہ آگے اب ہم نے اس طرح سے بڑھنا ہے کہ اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہے، اور ساتھ ہی کہ تمام اسلامی دنیا سے اب بہتر تعلقات قائم کرنے ہیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ سب مسلمانوں کو اجازت دی جائے گی کہ وہ آئیں الاقصی ماسک میں، جیروسلم میں آئیں اور وہاں آ کے وہ اپنی عبادت کریں. اور تمام فیتھس جو ہیں یعنی تمام مذاہب کے لوگ وہاں پر آ سکتے ہیں اور وہ عبادت وہاں پر کر سکتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ بیت المقدس میں آ کر عبادت کر سکیں. اور پھر نیتن یاہو نے اور شیخ محمد بن زید النہیان نے شکریہ ادا کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جناب ان کی یہ بڑی زبردست اپروچ تھی اور کہ انہوں نے بڑی بہادری دکھائی ہے کہ ایگریمنٹ کر لیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اس بارے میں کیا کرے گا، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ملک اپنا مفاد دیکھتے ہوئے اس طرح کے فیصلے کر رہا ہے.
آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. میں کمنٹس میں دیکھوں گا کہ زیادہ تر لوگوں کی کیا سوچ ہے اس بارے میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.